ساتویں پارے کی ابتدا میں قسم کے جو اقسام ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد شراب، جوا اور سٹہ بازی کا تذکرہ ہوا۔ آگے پھر جو محرم ہے، جو احرام باندھنے والا آدمی ہے، اس کے احکامات ذکر ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے جو جانور اس نے قتل کیا اس جانور کے برابر جو چوپائے ہیں، گھریلو جانور ہے، کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانتدار اور سمجھدار لوگ کریں گے، جس کا مثلا ہرن کا شکار کیا تو اب دیکھیں گے جو قربانی والے جانور ہے اس میں ہرن کے برابر کا جانور کون سا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ ہرن کے برابر ہے، تو یہ پھر اس کی قربانی دے گا اور اس کا دم دے گا ایک۔ اور یہ اندازہ کون لگائے گا؟ دو تجربہ کار آدمی، سمجھدار آدمی۔ دوسرا یہ کہ یہ قربانی کعبے میں ہوگی، یہ اپنے ملک میں نہیں، اپنے دیس میں نہیں۔ اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کفارہ مسکینوں کو کھلا دیا جائے کھانے کے طور پر۔ مثلا بکرے کی قیمت ہے 10,000 روپے، تو 10,000 روپے کا اس نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، پیسے نہیں ہے، تو پھر اس کے برابر روزے رکھے جائے۔ دیکھو جتنے بھی کفارات ہیں نا، اس میں یہ جو روزے والی بات ہے نا یہ آخر میں ہوتی ہے، اور روزے والی بات آخر میں اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہوتا، اصل مقصد تو کفارات میں یہی ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بھئی آپ کھانا کھلا دو، کپڑے دے دو، صدقہ کرو، جانور ذبح کرو، تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے ہر بندہ صدقہ نہیں دے سکتا، ہر بندہ کفارہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو کہا گیا ہے چلو جرم تو کیا ہے نا، اس کی سزا کے طور پر تم کیا کر لو، روزے ہی رکھ لو۔ اور یہ جو ہے نا 3 صورتیں ہیں تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکے، بدلہ چکے، اور پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 96 میں ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال۔ حالت احرام میں سمندر کا شکار تو حلال ہے، لیکن خشکی کا شکار یہ حلال نہیں ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، احکامات ہیں، سمندر والے کو حلال کیا اور خشکی والے کو حرام کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جائے گا۔ اگلی جو آیت ہے اس میں زیادہ سوال کرنے سے ممانعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کی جائے تو تسؤکم، تمہیں ناگوار گزرے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو اس کے بارے میں حین ينزل القرآن تبد لکم، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ ظاہری بات ہے اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے، قرآن تو اللہ اتار رہا ہے، اللہ بتا دے گا۔ عفا اللہ عنہا، البتہ اللہ نے پچھلی ساری باتیں معاف کر دی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بردبار ہے۔ سوال
سے ممانعت نہیں ہے عام سوال سے، بلکہ فضول سوالات سے منع ہے، ورنہ سوال تو نصف علم ہے، اور سوال تو بندہ کرے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہاں وہ سوالات ہے کہ جو سر تا سر فضول لا یعنی ہو، مثلا لوگوں کے جزیاتی زندگی کی بابت سوال کرتے رہنا کہ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کے دادا کون تھے، یہ اس طرح کے سوالات کرنا، یا پھر ایسے سوالات جیسے آج کل کے زمانے میں کہ جس کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، جیسے لوگ سوال کرتے ہیں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ نے مینڈا بھیجا، وہ مینڈا ذبح تو ہو گیا، پھر اس کا گوشت کس نے کھایا؟ تو بھئی آپ جو اصل واقعہ ہے قرآن میں جو اللہ ذکر کرتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور وہ امتحان بھی اتنا سخت کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اس امتحان میں جو اللہ کی طرف سے لیا گیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے سبق ہمارے لیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی آزمائش آئے تو ہمیں بھی اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ گوشت کس نے کھایا، دمبا کدھر گیا، اس طرح کے سوالات سے منع ہے۔ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی معاشی یا معادی ضرورت کسی کو پیش آ جائے، یا اس کے پیش آنے کا احتمالی قوی ہو، تو پھر جو شریعت کو جانتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ اسے پوچھا جائے۔ جیسے آج کل لوگ ابھی مسئلہ حقیقت میں کوئی ہوتا نہیں ہے، اور فرضی سوالات بنا کے کہ بھئی اگر فلاں ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو یہ کہے تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ فرضی بنا کر پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو بات کی ہے کہ بھئی یا تو وہ واقعہ حقیقت میں ہو چکا ہو، یا معاشرے میں اتنا زیادہ ہو کہ وہ ہو رہا ہو، تو تب تو ایسے سوال کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز حقیقت میں ہوئی بھی نہیں ہے اور ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہے تو اس طرح کے سوال پوچھنے۔ اور دوسرا یہ کہ غرض اور مقصد بندے کی اچھی ہو، صحیح ہو، اور غرض اور مقصد صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا مقصود ہو، سمجھانا مقصود نہ ہو۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ سوال مثلا درس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سوال وہ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی جو نا علم تھوڑا سا آیا ہوا ہوتا ہے نا ذہن میں، تو وہ سوال کر کے پھر وہ اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اور آگے پھر اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا ہے کہ اس طرح کے، اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ رہ بھی نہیں سکتے ہیں وہ سوال کیے بغیر، ان کو کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو پھر اسی کے سوال کر کے پھر اسی سوال کو پھر جو ہے نا جواب بنا کے پھر اپنا علم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر مقصود اگلے کا امتحان ہو پھر بھی درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو، اور ظاہری بات ہے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ کسی ایسے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے نا، یا استاد ہے یا کوئی اسپیکر ہے جو آپ کو واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، یا آپ کا استاد ہے، تو اگر مقصد یہ ہو کہ بھئی یہ اس سے جواب نہیں بن پائے گا، رسوا ہو جائے گا، تو کسی مسلمان کو رسوا کرنا جائز نہیں چاہیے کہ اپنے استاد کو رسوا کرنا، یہ بہت بری صورت ہے۔ یہ جو آیت ہے ان تبد لکم تسؤکم، اب ناگوار ہونے کی صورت ہے اس میں مثلا کہ تمہارے کسی چھپانے والے واقعے کی پردہ دری ہو جائے اور تمہیں تبذیح اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ جیسے بعض روایات میں آتے ہیں ایک آدمی نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو
اب اس کا باپ جس کی طرف اس کی نسبت تھی وہ طے نہیں، تو اللہ نے بتایا ان تبد لکم، یہ پوچھنا کہ بھئی میرا باپ کون ہے، اس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھل جائے نا تو لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی ہو جائے. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اگلا والا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، کہ بھئی آپ کوئی سوال کریں گے اور اس سوال کی بنیاد پر اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا نیا، تو پہلے وہ فرض نہیں تھا حکم، اب وہ فرض حکم ہو گیا. اسی لیے آپ نے منع کیا ہے کہ افراط اور تفریط سے اس میں کام نہ لو. آگے پھر مشرکین کے جو حرام کردہ جانور ہے، زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور خود حرام کیے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی رکھے تھے انہوں نے، جیسے مثلا صائبہ ہے، بحیرہ ہے، بحیرہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ سارے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. تو اللہ فرما رہے کہ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا، نہ صائبہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ حامی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 میں یہی ہے، 103 104. یہ جو 4 نام ہے، مفسرین نے اس کے مختلف توجیحات کی ہے کہ یہ صائبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، بحیرہ کیا ہے، حام کیا ہے. چنانچہ ایک صحابی ہے سعید بن المسیب، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. بخاری میں یہ روایت ہے کہ بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، اور پھر وہ دودھ کوئی بھی اپنے کام نہیں لاتا تھا، نہ اس سے چائے بنتی تھی، نہ اس کو پیتے تھے، نہ اس کی شربت بناتے تھے. صائبہ جو جانور بتوں کے نام پر، جیسے ہمارے زمانے میں سانڈ کی طرح چھوڑ دیے جاتے تھے، اس کو صائبہ. اور وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، ان کو حاملہ کر چکا ہو، تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ساری جو نا جتنی بھی ہے یہ مشرکانہ رسومات ہے، اسی لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ اکبر. اگلی جو آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. اس دن کو یاد کرو گے جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ جمع کر دیں گے. فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. مطلب آپ قوم کے پاس گئے، دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، تو تمہیں جواب کیا ملے تھا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں تو اس کا علم، انک انت العلام الغیوب، بے شک تو ہی غیب جاننے والے ہیں. یہ حلال و حرام کے سلسلے میں یہ جو چلانے کے بعد آگے یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ بھئی قیامت میں منظر یہ ہوگا کہ رسول سے پوچھا جائے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا بھئی آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام دیا تھا. قوم والے انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو یہ آئے نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اس امت کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے نہیں نوح علیہ السلام گئے. تو پھر پوچھا جائے گا بھئی آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا
تو یہ اللہ نے بتایا، قرآن میں اللہ نے بتایا نا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس گئے ہیں، تو ہمیں تو اللہ نے بتا دیا ہے، اس لیے یہ گواہی دیں گے شہداء علی الناس، تم لوگوں پہ وہاں گواہی۔ تو یہ تمام رسولوں کو جمع کر کے جب اللہ سوال کرے گا بھائی تم نے میرا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا تذکرہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان احسانات کو گنوانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا كُنتُ قُلْتُ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ بھئی مجھے چھوڑ کر تم اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دینا، یا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا معبود بنا دینا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس سے مجھے تو اس کا ایسا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسے کہا ہو نا تو ظاہری بات ہے آپ تو علام الغیوب ہے، آپ کو تو یقیناً معلوم ہوتا، کیونکہ آپ تو وہ باتیں جانتے ہیں کہ جو میرے دل میں بھی کیا ہے پوشیدہ ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے ظاہری بات ہے میں اس کو جانتا نہیں، بلکہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ بھئی تم نے کیا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ان اعبدوا اللہ ربی، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر آگے فرمائیں گے جب تک میں ان کے درمیان رہا تو ان کے حالات سے واقف رہا، مجھے تو پتہ تھا، لیکن میرے جانے کے بعد تو مجھے کوئی پتہ، ظاہری بات ہے نبی کے انتقال کے بعد گویا کہ امت سے اس کا جو رشتہ ہے، رشتہ بایمانہ کہ جو دیکھ بھال والا دیکھنے والا وہ تو منقطع ہو گیا، مجھے تو نہیں پتہ اس کے بعد، اور وہ سارا آپ خود چونکہ ان کے نگران تھے لہذا آپ ہر چیز کے گواہ ہوں گے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو بخش دے تو آپ کا اقتدار بھی کامل یعنی عزیز ہے، آپ زبردست ہے، اور حکیم حکمت بھی آپ کی کامل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب۔ سورت کا اختتام وہی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی اور آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، گویا کہ اللہ کی جو ہمگیر سلطنت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مائدہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الانعام۔ اللہ اکبر۔ چلو سوال و جواب کی مجلس کرتے ہیں، اگر کسی کا سوال و ٹائم بھی نہیں ہے تو۔ یہ جو ابھی آپ نے آخر میں قرآن میں زیادہ جگہ پہ تو کہ آسمان جمع میں آتا اور زمین واحد میں، لیکن ایک جگہ ہے میرے خیال جہاں پہ زمین بھی وہ ہے، زمینوں نہیں ہے وہاں، جو آسمانوں اور زمینوں وہاں ہے کہ سماوات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ہے وَالْأَرْضُ مِثْلُهُنَّ، یعنی وَالْأَرْضُ مِثْلُهُنَّ، یہ جو ہاں ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں عرض کی جمع ہے، عرض کی جمع نہیں ہے، وہ اس کو وَالْأَرْضُ مِثْلُهُنَّ کہ زمین بھی اسی طرح جیسے کہ آسمان ہے۔ ایک منٹ میں اس کو
دیکھ لیتا ہوں، میرے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی صورت میں ہے. یہ آخری 10 پاروں میں جی اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ سورہ طلاق ہے، بالکل آخری ہے، اور جو 28واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اتنی ہی. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. تو اس کے علاوہ پھر تو قرآن مجید میں 7 زمینوں کا ذکر کہیں اور نہیں ہے. زمینوں کا باقی جتنی جگہوں میں ہے تو وہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ جو یہی ہے کہ آیت ہے کہ جدھر لکھا ہوا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ قرآن میں، باقی جدھر آیا ہے تو سماوات جمع ہے اور ارض کو مفرد لائے ہیں. اسی جو ہے نا آیت سے استدلال کر کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے آسمان 7 ہے، اسی طرح زمینیں بھی کیا ہے 7 ہے. لیکن جو بڑے مفسرین ہیں جیسے روح المعانی ایک بہت بڑے مفسر ہے جن کی کتاب ہے روح المعانی کے نام سے، نام ان کا تو آلوسی ہے، علامہ آلوسی، ان کی کتاب ہے روح المعانی. اور تفسیر کے باب میں گویا کہ اتھینٹک بھی ہے اور حوالے کی کتاب ہے وہ تفسیر کے معاملے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یہ 7 سے مراد بر اعظم ہے. جی وہ کہتے ہیں 7 گویا کہ زمین کو اسی طرح پھیلاؤ میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 حصوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا ہے. آسمان کا تو ظاہری بات ہے اوپر نیچے ہے، اور زمین کا اوپر نیچے نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے 7 بر اعظم جیسے امریکہ ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، انٹارکٹیکا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سارے بر اعظم ہے. یا جیسے دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ مستقل جیسے کہ آسمانوں کا معاملہ ہے، اسی طرح یہ زمین. جیسے ایک حدیث میں شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ زمین 7ویں زمین تک بھی نیچے چلے جائے تو آپ کو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ملیں گے. اللہ کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت وہاں پر بھی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ زمینیں جو ہے نا کیا ہے، ہاں تو یا پھر یہ جو ہے نا زمین کی 7 تہہ مراد ہے. جی اس لیے تو اس میں اتنے احتمالات ہیں کہ جو مختلف رائے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ کی رائے یہ ہے کہ زمین ایک ہے. تو جب زمین ایک ہے اس لیے تو کہتے ہیں 7 بر اعظم مراد ہے، یا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 7 تہہ مراد ہے. زمین ایک ہی ہے لیکن اس کی یعنی جیسے کہ برگر تو ایک ہوتا ہے آج کل نا، لیکن اس برگر کی تہہ لگی ہوئی ہوتی ہے. آج کل تو یہ 4 منزلہ برگر بھی آتے ہیں. تو پہلے تو ایک تہہ والا برگر ہوتا تھا اور ابھی اس کے بڑی بڑی جو ہے نا وہ تہہ لگی ہوتی ہے، بس یوں اتنا ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیسے منہ اس میں کیسے ڈالتے ہیں. جی علماء اسرار بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. جی اس کا ہم نہیں ادراک نہیں ہے. جی بس وہی ہے، اس لیے احتمالات
ہو جاتے ہیں کہ جو بات کی ہاں دل ذہن میں کافی دنوں سے تھا. نہیں پہلے اسی بھی بات ہوئی نا کہ غیر مطلب یہ سوالات ابھی آگے جو ہم کریں گے میرے خیال میں اس زمرے میں آتے رہیں گے. اس سے پہلے آپ نے جو علم کی لی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے کہ صاحب تھے یا یہ تھے. اب اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. میرے ذہن میں سوال نہیں نہیں کرے سوال کرے. نہیں غلط ہے وہ نیچے جو طے ہیں اس میں خلقت ہی نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا جی. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہے نیچے. دیکھیں انسان تو جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی ابھی تک جو دل کیا ہے نا اور جو پتہ ہے زمین کے 100 کلومیٹر تک بھی نہیں اور یہ 8000 کلومیٹر. دیکھو حرکت تو ہے نیچے دیکھو. اللہ تو ہے وہاں پہ لیکن لائف تو نہیں ہے وہاں پہ. لائف ہوگی کیا پتہ رہتا ہے لائف تو پہلے زمین میں نہیں لائف وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پتھر کو مارا اور وہ ٹکڑے ہوا تو اس پتھر کے اندر جو وہ کیڑا تھا اور جس کے منہ میں سبز پتا تھا. اب وہاں مطلب یہ ہے ہوا کا یعنی اگر سائنسی اعتبار سے دیکھ لینا تو زندگی وہاں ممکن ہی نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو وہ کیا کھل گیا تو وہی وہ کہتا ہے سبحانہ من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. یہ تسبیح بھی پڑھ رہا تھا وہ کیڑا. سبحانہ من یرانی پاک ہے وہ ذات جس نے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ویعرف مکانی اور میں جدھر ہوں میری جگہ اس کو وہ جان رہا ہے. ویرزقنی اور وہ مجھے رزق دے رہا ہے. ولا ینسانی اور ادھر بھی وہ مجھے بھولا نہیں ہے. تو یہ قرآن نہیں ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو وہ کیڑا جو ہے نا وہ حدیث میں ہے. یہ تو یہ دیکھو وہ کیڑا اس لیے جو اللہ کی قدرتیں ہیں نا وہ انسان کے سمجھ سے سوچ سے وحی سے باہر ہے. اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی سارے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. بشیء من علمہ اس کے علم کے کسی ایک پہلو. اب اللہ کے علم کے یہ نا پتہ نہیں پہلو کتنے ہیں کروڑوں اربوں اس کو بھی آپ کیونکہ اللہ کے لیے آپ کوئی بھی چیز آپ اس کو احاطے میں نہیں لا سکتے محدود نہیں کر سکتے. اور لامحدود کو ظاہری بات ہے ہمارا یہ جو ذہن ہے کھوپڑیاں ہیں یہ تو محدود ہے. تو لامحدود کو محدود کے اندر سمونا. پھر یہ جو اس طرح کی جو سوچیں ہیں نا اس طرح کی سوچوں سے یعنی اللہ کے بارے میں زیادہ سوچنے سے منع کیا ہے. اللہ کی مخلوق کے بارے میں تو سوچنے کا ہے لیکن اللہ کے بارے میں کیونکہ جب اللہ کے بارے میں بندہ سوچتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار چلو میں تو میرے ماں باپ پھر اللہ نے پیدا کیا. پھر اگلا سوال شیطان آخر میں ڈالتا ہے یار اللہ کو کس نے پیدا کیا. پھر ظاہری بات ہے انسان تو ظاہر بین ہے نا ظاہری چیزیں دیکھتا ہے.